الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ گزشتہ کل جو آیات مبارکہ گزری تھی ان کے اندر ایک لفظ کا ترجمہ مجھ سے غلط ہوا۔ یہ جو آیت نمبر 40 کے اندر وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ہے، اس کا ترجمہ میری زبان سے نکلا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، جبکہ اس کا ترجمہ بنتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے جو دوسرا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ ہے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ خاص مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اور دوسری بات جو کل آپ حضرات کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اس میں ایک بات بیان کرنا رہ گئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تو ماموں سے کہا کہ مجھے کنعان کی طرف جانا ہوگا۔ چنانچہ ماموں نے اور سسر، ماموں بھی تھے سسر بھی تھے، انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اگرچہ آپ کی جدائی کا غم تو ہے لیکن اللہ کا حکم ہر معاملے میں اوپر ہے۔ اب جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے، ان کے جو بھائی تھے عیس جن کا نام تھا، چونکہ ان کے متعلق بھی والد صاحب کی دعا تھی کہ اللہ تمہاری نسل کے اندر بادشاہت کو جاری کر دے، اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ اب جب وہ بادشاہ بن گئے تھے تو یعقوب علیہ السلام کو نبوت ملی، ان کو بھی پتہ چل گیا اللہ نے میرے بھائی کو نبی بنا دیا۔ تو جب یہ ماموں کے پاس سے حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں اپنے بھائی سے بھی ملاقات ہوئی، عیس نامے سے، ان سے۔ اب جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس بھائی نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا شاندار استقبال کیا اور اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں میں سے آپ کو مجھ پر نبوت عطا کر کے فضیلت سے نوازا ہے۔ اور اس کے بعد یہ عیس نامی بھائی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کر دی۔ کیا دعا منگوانی ہے جی؟ دعا یہ منگوانی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کے اندر بھی نبیوں کو، انبیاء کرام کو جاری کر دیں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا کی برکت سے ایک دعا والد نے کی تھی، اس دعا کے اندر بادشاہت کا ذکر تھا، اور ایک دعا وہ ہے، یہ بچوں کو باہر نکالو یار، خدا کے لیے یار، تم نکالو باہر یار۔ ایک دعا وہ ہے جو والد نے کی، اس کے اندر اللہ تمہاری نسل کے اندر بادشاہت کو جاری کرے، اور ایک دعا وہ ہے جو یعقوب علیہ السلام نے کی، اللہ تمہاری نسل کے اندر انبیاء کرام کو جاری کرے۔ تو والد کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کو جاری کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کی نسل میں سیدنا ایوب علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ ان کی دعا بھی قبول ہوئی اور ان کی دعا بھی قبول ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس کی برکت سے حضرت ایوب پیدا ہو گئے، اور جو والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ جتنے بھی آئے ہیں، جیسے کہ ذوالقرنین نامی جو بادشاہ آیا جس کا قرآن کریم کے اندر ذکر بھی ملتا ہے، وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیس کی اولاد میں سے بادشاہ بنے۔ تو یہ بات کل رہ گئی تھی۔ ابھی جو آگے والی آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اگر آپ حضرات تھوڑی توجہ کریں گے انشاءاللہ آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ یہودی مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے،
ان کا ایمان نہ لانا سرکار پر، جبکہ ان کو ساری چیزوں کا علم تھا، ان کی کتابوں کے اندر باتیں موجود تھیں، تمام تر علامات میں انہوں نے پاک پیغمبر کو حق اور سچ جانا، لیکن اس کے باوجود ایمان قبول نہ کیا۔ ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ دو بیماریاں تھیں جو یہودیوں کے اندر پیدا ہو گئی تھیں۔ ان میں سے پہلی بیماری کا نام تھا حب جاہ، اور دوسری بیماری کا نام تھا حب مال، یعنی کہ عہدے کی محبت، سرداری کی محبت، اور نمبر 2 مال کی محبت یا مالداری کی محبت۔ ان دو محبتوں کی وجہ سے یہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے۔ آگے سورہ آل عمران کے اندر آئے گا، باقاعدہ ان کا وفد آیا پاک پیغمبر کے پاس اور آ کر کہا ہم ایمان قبول کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر ہم ایمان قبول کریں گے تو ہماری تنخواہیں اور ہمارے وظیفے آنا بند ہو جائیں گے۔ اس بنیاد پر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ کہ دو بڑی بڑی بیماریاں ان کے اندر پائی گئیں، ایک تو لیڈرشپ، ان کو بڑا بننے کا شوق تھا، نمبر 2 مال کی محبت ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دو بیماریوں کی وجہ سے ان کو علاج بتلایا دو قسم کا، نمبر 1 نماز پڑھو، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز پڑھو گے، بڑائی والی جو عادت ہے یا بڑائی یا سرداری والی محبت جو تمہارے دل میں ہے، نماز کی برکت سے وہ عادت ختم ہو جائے گی، اور زکوٰۃ دو گے تو جو مال کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے اس محبت کو بھی دور کر دیا جائے گا۔ تو دو بیماریاں تھیں اور دو بیماریوں کا 2 گنا علاج بتلایا، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟ اب ذرا توجہ کیجئے گا، نماز 2 رکعت بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اس نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا۔ اس نماز کے اندر بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے کے ساتھ ہی اللہ اور بندے کے درمیان سے تمام تر واسطے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کے اندر پڑھے جانے والے سبق کے ایک ایک لفظ کا اللہ کی ذات جواب دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ہمارے نبی نے آخری وقت میں بھی نماز کا ذکر کیا۔ اس نماز کو پاک پیغمبر نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اسی نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز بیان کیا۔ ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ آخر ایسی کیا چیز ہے نماز کے اندر؟ اگر دیکھا جائے تو نماز کے مقابلے میں حج کے اندر سختی زیادہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ محنت زیادہ ہے۔ جہاد کے اندر اس کے مقابلے میں محنت زیادہ ہے، روزے کے اندر اس کے مقابلے میں محنت زیادہ ہے، لیکن اور کسی بھی عبادت کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ نام لیا جاتا ہے تو نماز کا۔ ٹھیک ہے، حکم دیا بچہ 7 سال کا ہو نماز سکھلاؤ، ٹھیک ہے، نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جاتا ہے نہیں پڑھتا، اب آپ اس کو مارو، ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کل قیامت والے دن بھی سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اب ہمارے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ سوال یہ ہے، اور بھی بڑی بڑی عبادات ہیں، ان میں سے نماز کو ہی اتنا زیادہ درجہ کیوں دیا گیا؟ تو ہمارے بڑوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے فرمایا کہ نماز کی حقیقت پر غور کرو تو نماز یہ ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ دین اسلام کی تمام تر عبادات کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ابتدا کے اندر ہمارے لیے 7 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو پاک ہونا ہے اس کو شریعت کی نظر میں کہا جاتا ہے طہارت، پاکیزگی، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ خوب توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ جو پاکیزگی ہے یہ ایک الگ سے مستقل عبادت ہے، الگ سے مستقل عبادت ہے۔ یہ کہاں پائی گئی؟ نماز کے اندر آ گئی۔
ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ جگہ کی پاکیزگی نماز کے اندر ضروری ہے. اگر جگہ ناپاک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی نا. ہمارے نبی کا فرمان ہے اپنے گھر کے صحن کو صاف رکھا کرو. یہودی اپنے گھر کا صحن صاف نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمیں نماز کے اندر حکم دیا گیا ایک وہ عبادت کہ جگہ کی صفائی یا نماز کے اندر بھی آ گئی. ایسا ہے کہ نہیں؟ نماز کے اندر تیسری چیز آتی ہے ستر عورت کا ڈھکنا. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک کے درمیان کا حصہ اگر بال برابر بھی کھلا رہے گا، اس کا ستر نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے. اور عورت کے لیے صرف ہاتھ، چہرہ اور ٹخنے سے نیچے والا جو حصہ پاؤں کا ہے اتنا کھلا رہے گا، باقی پورا کا پورا بدن ستر ہے. اب یہ ستر نماز کے اندر بھی فرض ہے اور یہ ستر عام حالات کے اندر بھی فرض ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کے ستر پر نگاہ ڈالے. باہر بھی فرض ہے اور نماز کے اندر بھی یہ فرض ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر نماز کی حالت میں انسان کا ستر کھل گیا، نماز بھی گئی، نماز ٹوٹ جاتی ہے نا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب ایک باہر والی چیز ہے جو مستقل عبادت، اس کو نماز کے اندر بھی لا کر رکھ دیا گیا. اسی طریقے سے نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لباس کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر لباس کے ننگا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا. بندہ ننگا ہو نماز نہیں پڑھ سکتا. اب یہ جو لباس ہے اس کی خریداری کے لیے ہمیں مال کی ضرورت ہوتی ہے. تو گویا کہ نماز کی تیاری کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے. اور مال کا خرچ کرنا یہ زکوٰۃ میں ہوتا ہے، یہ صدقات میں ہوتا ہے. یہ اپنی جان پر انسان خرچ کرتا ہے تو یہ اپنی ذات کے لیے خرچہ کرنا ہوتا ہے. وہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، اس کو اٹھا کر نماز کے اندر رکھ دیا گیا. نماز کے اندر اخلاص بھی ضروری ہے جناب. اخلاص ایک مستقل عبادت ہے. یہ باہر بھی ہے، نماز میں بھی ہے. نماز کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے. نیت ہر معاملے میں، عمل کے اندر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اور نماز کے اندر اس کو فرض قرار دیا گیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ نماز میں قبلے کی طرف منہ کیا جاتا ہے تو بیت اللہ کسی کو بھی نظر آ جائے. ایک انسان ہے دعا مانگتا ہے کہیں پر بھی رخ کر لے، لیکن جو افضل ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرے. ایسا ہی ہے، نماز کے اندر اس کو فرض قرار دیا گیا. ایسا ہے. اب ادھر کی توجہ ہے، ہماری توجہ ہے. آنکھیں دائیں بائیں گھوم رہی ہے، کچھ حضرات کی توجہ نہیں ہے. پھر نماز کے اندر قیام ہے. نماز کے اندر قیام ہے یعنی کہ تلاوت کریں گے ہم آگے چل کر. تو تلاوت ہے کلام پاک کتنا بڑا فریضہ. حضرت علی نے فرمایا تھا کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر تلاوت کرو گے، ایک حرف پر اللہ 100 نیکیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز کی حالت میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو گے، ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ نماز کے باہر باوضو قرآن کی تلاوت کرو گے، ایک حرف پر 25 نیکیاں ملیں گی. نماز کے باہر بغیر ہاتھ لگائے زبانی بغیر وضو کے قرآن پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی. تو نماز کے اندر تلاوت بھی ہے، نماز کے اندر سجدہ بھی ہے. انتہائی درجے کی عاجزی کی علامت جو عاجزی اور انکساری شریعت میں مطلوب ہے وہ نماز کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 رکعت نماز ہی ہوتی ہے، لیکن اس 2 رکعت نماز کے اندر اتنی ساری عبادات کو لا کر شامل کیا جاتا ہے. اس بنیاد پر فرمایا گیا کہ نماز ام العبادات ہے، یعنی تمام عبادتوں کی ماں اور سردار اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. اس نماز کے متعلق فرمایا گیا اگر کوئی بندہ نماز کو آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے اور نماز کے اندر پڑھے جانے والے سبق کو دماغ میں رکھ کر پڑھے گا تو حب جا والی یعنی جو سرداری لیڈرشپ، آپ مجھے جانتے نہیں، میں یہ جو میں ہے کہ نماز کے ذریعے سے نکل جائے گی. یہ میں کس سے نکلے گی؟ شرط یہ ہے ہمیں پتہ تو ہو کہ نماز میں کرتے کیا ہے، نماز میں پڑھتے کیا ہے، نماز میں کرتے کیا ہیں اور نماز میں پڑھتے کیا ہیں. جب یہ پتہ چلے گا تو یہودیوں کی بیماری کا علاج اللہ نے بیان کیا
تو ہمارے لیے بھی بیماری کا علاج یہی ہے۔ دوسری چیز وآتوا الزکاۃ، مال کی محبت ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اب ایک بندہ اگر سالانہ اعتبار سے باقاعدگی سے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالتا رہے گا تو یہ یقینی بات ہے جہاں پر اور فوائد حاصل ہوں گے اس میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا انسان کے دل کے اندر سے بخل باہر نکل جائے گا، انسان بخیل نہیں ہوگا، انسان بخیل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف بخل نکلے گا لیکن محبت نہیں نکلے گی۔ محبت کے نکالنے کے لیے کہ دل سے مال کی محبت نکل جائے اس کے لیے لازم ہے چوتھے سپارے کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے خرچ نہ کر ڈالو۔ وہ فرض ہے، وہ تو دینی ہے زکوٰۃ، اس سے بخل کا مادہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ دیگر مصارف پر خرچ کرنے کی وجہ سے مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی، ٹھیک ہے؟ آج اگر ایک بندہ کہتا ہے مجھے مال کی محبت نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اس کے بینک میں یا اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو پیسے رکھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں وہ فکر مند ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ محبت کی علامت۔ پیسہ ضروری ہے اور پیسہ ضروری نہیں بھی ہے، ضروری بھی ہے اور ضروری نہیں بھی ہے۔ کیا مطلب ہو جناب؟ یہ ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ اصلاً تقویٰ تو یہ ہے انسان اپنے پاس کچھ نہ رکھے، ابو ذر غفاری کی طرح نکال دے جو کچھ بھی ہے، نکال دے جو کچھ بھی ہے، لیکن فتویٰ اس پر ہے انسان اپنی ضروریات کی چیزیں رکھے، اپنی ضروریات کی چیزیں رکھے کہ جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا رکھے، لیکن اس پر بھروسہ نہ کرے، اس پر بھروسہ نہ کرے۔ ابھی ہمارے یہاں مال کی محبت بھی ہے اور جاہ کی محبت بھی ہے۔ ہر بندہ بڑا بننا چاہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں بڑا بنوں۔ کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو کسی اور کے مقابلے میں کم تر خیال کرنے کو تیار نہیں۔ یہ دو بیماریاں یہودیوں کے اندر تھیں، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بیماریاں جو برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب تم لوگوں کے اندر بھی پائی جائیں گی۔ ارے سمجھ میں؟ تو کریڈ کر اپنے دل سے اس چیز کی محبت کو نکالنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ غالباً پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، بندے نے آ کر بتلایا حضرت والا وہ آپ کی بہت بڑی شپ آ رہی تھی، کشتی آپ کی آ رہی تھی اور وہ ڈوب گئی۔ وہ کیا ہو گئی؟ آپ کا نقصان ہو گیا۔ حضرت والا نے یوں کیا، یوں، اور اس کے بعد فرمایا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی بندہ آیا اور دوبارہ کہنے حضرت وہ غلط افواہ تھی، باقیوں کا ڈوب گیا، آپ کا بچ گیا، ٹھیک ہے؟ پھر حضرت یوں کیا اور پھر کہا الحمدللہ۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت دونوں مواقع پر الحمدللہ کہنے کی وجہ، فرمایا یہ خبر سن کر میں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہتا تھا، یہاں پر محبت تو نہیں ہے کہیں۔ پہلے جب آپ نے کہا نقصان ہو گیا میں نے دل کو چیک کیا کہیں افسردہ تو نہیں ہے، لیکن میرے دل سے میں نے جب دل کے اندر جھانکا تو نقصان پر دل نادم نہیں تھا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب تم نے آ کر بتلایا کہ بچ گیا میں نے پھر دل کو ٹٹولا کہ نقصان سے بچنے پر یہ خوش تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا کہ دل کے اندر وہ کیفیت نہیں تھی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ارے سمجھ میں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب تک یہ دو کام نہیں ہوں گے، اب میں اور آپ تو الحمدللہ دونوں کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنی کھوتی اتنی مڑ کھلوتی، جہاں سے چلے تھے وہیں پر آج بھی کھڑے ہیں۔ وجہ یہ نہ اللہ میاں جھوٹ بولتے ہیں، نہ اللہ کے نبی جھوٹ بولتے ہیں، نہ اللہ کا قرآن جھوٹ بولتا ہے، میں اور آپ جھوٹے ہیں، جس کی وجہ سے آج تک نماز نے ہماری زندگی کے اندر اثر انداز ہونا شروع ہی نہیں کیا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی نے بھی ہمارے اندر سے وہ کیفیت کو ختم نہیں کی۔
یاری سمجھ میں؟ یہ برائی ہے کہ نہیں ہم میں سے ہر بندے کے؟ یہ کوئی نہ کہ نہیں میں تو الحمدللہ میں تو نہیں ہیں ٹھیک ہے. جیسے کسی نے کہا نا کسی لڑکی کو مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے، اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا خدا کی قسم بڑی محبت ہے. اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. کہا تو کس انداز سے قسم کھلوائے گی؟ مجھے صرف تجھ سے محبت ہے. اب وہ لڑکے کا منہ ادھر ہے، لڑکی کا ادھر ہے. لڑکی نے کہا وہ دیکھ میری پیچھے بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. لڑکا فوراً پیچھے پلٹ گیا. کہا کہ دیکھ میں نے نہیں کہا تھا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو ہم لوگ جو کہتے ہیں نا کہ محبت نہیں، یہاں پر جیب لگائے نہیں لگائے؟ بولو یہاں پر جیب لگائے نہیں لگائے؟ باقاعدہ مال کو گنا جاتا نہیں گنا جاتا؟ اس مال کے پیچھے خدا کی قسم، اس مال کے پیچھے قرآن میرے سامنے ہے. ایک باپ سے میں نے سنا اپنے بچے کے بارے میں، ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے، ان سے میں نے کوئی بات کہی، انہوں نے کہا آپ میرے بیٹے سے بات کریں. تو میں نے کہا آپ باپ ہیں؟ اسے کہا نہیں وہ میرا باپ ہے کیونکہ وہ یہ والا ہے. یہ لیاری کا واقعہ جیسا ٹاؤن کا واقعہ. ٹھیک ہے جناب، پیسے کو باپ بنایا ہوا ہے. اس پیسے کی بنیاد پر دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس پیسے کے پیچھے ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں کرنا، اس پیسے کے بچاؤ کے لیے سچ جھوٹ دونوں کے اندر کوئی تمیز نہ کرنا، یہی تو مال کی محبت ہے. یہی تو مال کی محبت ہے. ہے کوئی مائی کا لال جو کھڑا ہو کر کے کہ الحمدللہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دی؟ کوئی ہے؟ بولو کوئی ہے؟ نہیں کر سکتا. ہر بندہ لگا ہوا. تو دو بیماریاں ان کے اندر تھی، ان کا علاج بتلایا نماز اور زکوٰۃ. نماز اور زکوٰۃ. ہمارے اندر بیماریاں ہیں، ان دونوں امروں پر عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے جی، کسی کو برا لگے تو معاف کیجیے گا. ہم میں سے سب لوگوں کے گھروں پر کھانے پکتے ہیں؟ بولو پکتے ہیں. کوئی ایسا مائی کا لال جو کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میرے گھر پر پکنے والی روٹی اور میرے گھر پر پکنے والا سالن پورا کا پورا استعمال ہوتا ہے، بچتا نہیں ہے؟ کوئی ایسا؟ وہ کہاں جاتا ہے؟ نالیوں میں. کہاں جاتا ہے؟ نالیوں میں. روٹیاں کہاں جاتی ہیں؟ بھوسی ٹکڑے والے کے پاس. یہ بھی ہمارے پاس موقع ہے نا، چلو اگر نوٹ نکالتے موت آتی ہے بچا ہوا کسی کو دے دیں. کیا یہاں سے لے کر یہاں تک ہم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال ہے جو کہہ دے کہ میرے پاس پہننے کو صرف 2 ہی جوڑے ہیں، باقی جوڑے نہیں؟ کوئی ہے؟ بولو کوئی ہے؟ اللہ میاں قیامت والے دن یہ بات کہے گا مجھے لباس کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑا کیوں نہ پہنایا؟ یہ خرچ کرنا ہے. زکوٰۃ تو قرض ہے، فرض ہے، وہ تو دینی ہے. اس پر خالی بخل نکلے گا، مال کی محبت اس میں نہیں نکلے گی. کتنی سردی ہے؟ بولو سردی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھٹھرتا ہے آدمی. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہمارے ارد گرد کے گوٹھوں کے اندر جو آباد لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ نے یا میں نے کبھی سوچا؟ یخ بستہ ہوائیں ان بیچاروں کا کیا حال کرتی ہوں گی. کیا ہم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال جو کہے کہ میرے پاس اوڑھنے کو خالی ایک ہی شال ہے، یا خالی ایک ہی کمبل ہے، یا خالی ایک ہی جیکٹ ہے؟ نہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ موقع ہے ہمارے پاس، یہ موقع ہے ہمارے پاس. اللہ میاں انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب میرا بندہ کوئی کام خاموشی سے اخلاص کے ساتھ کر لے تاکہ اس کا بیڑا پار کر دیا جائے. کیا پتہ ٹھٹھرتے ہوئے، کیا پتہ ٹھٹھرتے ہوئے کسی بندے کے پاس ہماری شال پہنچ جائے اور اس کے دل سے دعا نکل جائے. خدا کی قسم 70 حج پر وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک شال دینے پر مل جائے. ساری سمجھ میں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور پھر جو زکوٰۃ بھی ہمارے لیاری والے دیتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہی ہے. اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت میں بات کروں گا. لیکن بھارت بہت غلط ہے لیاری کا ماحول. اللہ کے لیے افراد سے معاشرہ بنتا ہے. بحیثیت قوم بن کر ہم سوچیں ہم کس نہج پر جا رہے ہیں. ہماری شریعت کی تعلیم تو یہ کہتی ہے اگر آپ پھل لائے ہیں اس کا چھلکا بھی دروازے کے سامنے نہ پھینکیں کہ پڑوسی کی ممکن ہے اوقات نہ ہو، اس کے بچے والد صاحب کو ضد کریں گے، اس کا دل ٹوٹ جائے. جتنے چور ڈاکو لیاری میں پیدا ہوئے اس کی بنیادی وجہ کہ ندی کے کنارے سے اٹھ کر یہاں حرام خوری سے پیسہ کما کر
بڑے بننے والے لوگ ہیں. جب ان کے گھروں کے برابر میں وہ غریب فیملیاں، مجھے بتلاؤ، ادھر سے 3 منزلہ عمارت، ادھر سے 3 منزلہ عمارت، بیچ والا غریب ہے، وہ بھی تو انسان ہے. تم نے اس کی ہوا کو مار دیا. اس کے بچے روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں تمہاری حرکت کی وجہ سے. پھر اس کے بچے ڈاکو نہیں بنیں گے تو کیا پیرانے پیر بنیں گے؟ وہ تمہیں چھوڑ دیں گے. اسلام مساوات کا درس دیتا ہے. اسلام کس کا دیتا ہے؟ مساوات کا درس دیتا ہے. اس درس کا تقاضا یہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے، لیکن ہمارے یہاں تو کیا ہف مجھے مل جائے مجھے مل جائے. ہمارے 36 کے اندر A3 میں پانی آتا ہے نا ماشاءاللہ کبھی کبھی. پھر 36 والے بیٹے کو پیچھے نا، ان سے پوچھے نا کہ جس دن پانی آتا ہے بدرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگلے دن سارے گلیاں دھو رہے ہوتے ہیں. موٹر بند کر دو یار، کوئی اور بھر لے گا. نہیں، میرا پیٹ بھر جائے، میں اپنی گاڑی دھوں، میں روڈ کو دھوں، میں اپنے پرانے انڈرویئر دھو لوں، دوسرا پانی نہ بھرے. یہ کیا؟ یہ انسانیت. مسلمانی کو تو چھوڑو، یہ تو انسانیت والا کام بھی نہیں. حب جاہ اور حب مال یہ بیماری ہے. میرا پیٹ بھر جائے، میں بچ جاؤں، میرا بچہ سکھی ہو جائے، یہ کمال نہیں ہے. خوفناک آواز آئی مدینہ منورہ کے اندر، سب لوگ جاگ گئے. دشمنیوں کا دور تھا، سب لوگ جاگ گئے اور سارے آواز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو دیکھا کہ پاک پیغمبر آگے سے واپس آ رہے ہیں، آگے سے پلٹ کر واپس آ رہے ہیں اور تسلی دے رہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اس آواز کو بھگا کر آ گیا. یہ ہمارا نبی تھا اور یہ ہمارا نبی اپنے ہر امتی کے اندر یہ صفت دیکھنا چاہتا ہے. جو دوسروں کے لیے جیے گا کمال کی. ارے جی، کپڑوں کے جوڑے، کپڑے دیکھ لو، جوتے دیکھ لو، باقی فینسی چیزیں دیکھ لو. ہمارے بچوں کے پاس کیا ہے، دوسروں کے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اندر سے نکلے، مگر نہ خدا کی قسم مرتے وقت بھی مال مال کہو گے، اور مرتے وقت بھی یہ کہو گے ابو جہل کی طرح کہ گردن یہاں سے نہیں یہاں سے کاٹنا، تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن کٹی ہے. برتری کا اظہار نہ کرے. یہ یہودیوں کی عادت تھی. اس عادت کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے باز آ گئے. اور میں نے اور آپ نے اگر اس عادت کو ختم نہ کیا، مرتے وقت ایمان نصیب نہیں ہوگا. مرتے وقت ایمان نصیب نہیں ہوگا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے کہا نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو. وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو. بعض حضرات فرماتے ہیں یہودیوں کی عبادت کے اندر رکوع نہیں ہوتا تھا، خالی سجدہ ہوتا تھا. اس وجہ سے کہا رکوع کرو. مع الراکعین، لیکن کن کے ساتھ؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے مراد نماز باجماعت پڑھو. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. ایک بات. دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت نماز کا پڑھنا اس قدر زیادہ تاکید سے آیا، امت کے بڑوں نے کہا جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب ہے کہ جو بندہ بغیر کسی وجہ کے جماعت چھوڑے گا وہ منافق ہوگا. وہ کون ہوگا؟ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سے جو بندہ جماعت سے رہ جاتا تھا وہ 2 طرح کے ہوتے تھے، یا معذور ہوتے تھے یا پھر منافق ہوتے تھے. اب ہم معذور ہیں یا منافق ہیں بتا دو. بولو. معمولی باتوں پر جماعت چھوڑ دیتے ہیں. آگے سمجھ میں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. پاک پیغمبر اس امت کے لیے رات کو رو رہے ہیں، یہاں پر ہانڈیا کی سی آواز آ رہی ہے، لیکن وہی پیغمبر دن کے اوقات میں اپنی زبان سے کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں میری جگہ پر نماز پڑھے، اور چند نوجوانوں کو کہوں لکڑیاں جمع کر کے لائیں اور ان گھروں کو جا کر آگ لگا دیں جس میں لوگ بغیر عذر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن بوڑھوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے اور بچوں کی وجہ سے سرکار نے اپنے ارادے کو موقوف کر لیا. اب آپ مجھے بتاؤ، یہاں تک فرمایا گیا کہ مسجد کے پڑوسی کی مسجد کے علاوہ تو نماز ہی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیں، جو پڑھتے نہیں ان کی تو بات ہی چھوڑو، جو پڑھتے ہیں جماعت کو بھول کر جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟
درس میں بیٹھتے ہیں توجہ نہیں، درس میں بیٹھیں گے توجہ نہیں، تو میں نے آپ کو پہلے کہا بغیر توجہ کے بیٹھو گے خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھو فجر سے پہلے کتنی سنتیں ہیں؟ 2، ظہر سے پہلے 4، عصر اپنا مغرب کے بعد 2، عشاء کے سینٹر میں 2 سنتیں ہیں نا۔ ان میں جو فجر کی سنتیں ہیں ان کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اجازت ہے اگر آپ مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہے تو آپ پہلے سنتیں پڑھیں پھر جماعت میں آ کے شریک ہو جائیں، اتنی تک اجازت ہے۔ اگر آپ کو آتے وقت خیال ہو کہ میں 2 سنتیں پڑھ کر امام کے ساتھ اتحیات میں شامل ہو جاؤں گا تب بھی سنتیں پڑھ لو، سنتیں نہ چھوڑو، اتنی تاکید۔ اور میں اگر تمہیں کوئی گھوڑے اپنا گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے تب بھی مت چھوڑ، ایسا ہے، اتنی زیادہ تاکید۔ اب آدھی بات تو اتنی ہے، اگلی آدھی بات کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر سنتوں کے چکر میں لگوں گا فرض چھوٹ جائیں گے، اس کو منع کیا گیا آپ سنتیں نہ پڑھیں۔ آدھی بات سنی نا، وہ سنتوں کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ فجر میں جب سلام پھیرتا ہوں تو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو میرا اللہ ہی سمجھائے بندے کی طاقت نہیں ہے کہ نہیں۔ اب اس نے اپنے ذہن کے اندر ایک بہت بڑا کام کیا، حضرات صحابہ کرام سے پوچھو یہ بندہ کون ہے، وہ کہیں گے یہ بندہ منافق ہے جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، پھر کیا کریں گے؟ تاریخ سمجھ میں دین بڑا وی آئی پی ہے، اس کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر چلا جائے گا تو پھر فائدہ۔ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب آگے والی جو آیات کریمہ ہیں ان کے اندر مزید باتیں، لیکن بہت سارے حضرات ہل رہے ہیں، کوئی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو بے توجہی ہے اس کی وجہ سے نہ میرے دماغ میں خیر کی بات آئے گی نہ آپ کی آئے گی، تو بہتر ہے آج انشاءاللہ اس کو ایسا ہی رکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اعلان ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، یہ 5 دن درس ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جمعرات والے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بدھ والے دن درس نہیں ہوگا، بلکہ بدھ والے دن جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں، آئندہ کل سے انشاءاللہ مجلس ذکر کی ابتدا کریں گے، مجلس ذکر کی انشاءاللہ، اس میں صرف مجلس ہوگی، یہاں پر آپ کے سامنے پٹھلیاں رکھی جائیں گی، اس پر درود پاک ہوگا 360 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 360 دفعہ، سورۃ الانشراح 360 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 360 دفعہ۔ اس کے بعد جتنے لوگ موجود ہوں گے وہ سورہ یاسین پڑھیں گے، وہ کیا پڑھیں گے؟ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اس کے بعد ذکر ہوگا اور ذکر کے بعد مجلس کا اختتام ہوگا۔ تو کل بدھ کا دن ہے، انشاءاللہ کل سے مجلس ذکر کا باقاعدہ آغاز ہوگا، اور جو اپنا درس قرآن والا معاملہ ہے وہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل تک ہوگا، 5 دن، 1 دن مجلس ہوگی اور جمعرات والے دن چھٹی ہوگی۔ جو باتیں یہاں تک رہ گئی ہیں انشاءاللہ ان کو جمعے والے دن بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔